بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ سورۃ المطففین کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، نہیں بالکل بھی نہیں، یقیناً فجار کا نام اعمال سجین میں ہے۔ عربی میں لا کا معنی ہوتا ہے نو، اور کلا کا معنی ہوتا ہے شدت سے انکار کرنا، بالکل بھی نہیں۔ کس چیز کو شدت سے انکار کیا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے کی آیات میں تھا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ یہ گمان کہ کوئی نہیں دیکھ رہا بالکل غلط ہے، یہ گمان کہ کوئی حساب نہیں ہوگا بالکل غلط ہے۔ کلا بالکل بھی نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً فجار کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ اب آپ مناسبت دیکھیں، پچھلی سورۃ الانفطار میں تھا ذکر تھا کرامن کاتبین کا، جو انسان کا نامہ اعمال بنا رہے ہیں۔ اس صورت میں ذکر ہے کہ یہ نامہ اعمال رکھے کہاں جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہے ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ فجار کا نامہ اعمال سجین میں ہے، یہ آیہ نمبر 7 ہے۔ اسی طرح آگے چل کر آیہ نمبر 18 میں ابرار نیک لوگوں کا ذکر ہے کہ ان کتاب الابراری لفی علیجین، نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیجین میں رکھا جاتا ہے، اور فجار کا نامہ اعمال سجین میں۔ سب سے پہلے فجار ہے کیا؟ اصل میں یہ لفظ فجر سے ہے، فا جیم را۔ اس کا معنی ہوتا ہے شق، کسی شے کا پھٹنا اور اندر سے کچھ باہر آنا۔ خیر بھی برآمد ہو سکتا ہے، شر بھی۔ جیسے فجر کیا ہے؟ رات کی سیاہ چادر کو پھاڑتی ہوئی صبح کی روشنی، یہ فجر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا پتھر پر مارا، سورہ بقرہ میں ہے فن فجرت من حسنتا عشر عینا، اس میں سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے، لوگوں کے لیے خیر اور آسانی کا باعث بنے۔ لیکن دین کی اصطلاح میں فاجر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو معاملات میں سے بدی کے، برائی کے، فساد اور کرپشن کے موقع ڈھونڈیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ دیا تھا، کرسی پہ بیٹھتے ہی کرپشن کے مواقع تلاش کر لیں۔ ناپ تول کا موقع دیا تھا، اس میں سے اپنے مفاد کے موقع ڈھونڈ لیں۔ اسی لیے فاجر کو میل عن الحق بھی کہتے ہیں، ایسا شخص جو حق سے دور ہو، نافرمانی کی طرف اس کا میلان ہو۔ جیسے دعائے قنوت میں بھی ہم پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور ہم چھوڑتے ہیں، ترک کرتے ہیں ہر ایسے شخص کو جو یا اللہ آپ کا نافرمان ہو، آپ کا مخالف ہو۔ تو فاجر کو صیغہ مبالغہ میں اور جمع میں کیا کہیں گے؟ فجار، حد سے زیادہ بگاڑ پھیلانے والے۔ تو کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی شے کو، کتاب الفجار، فجار کے بارے میں لکھی ہوئی شے یعنی ان کا نامہ اعمال، جس میں ان کے ہر طرح کے کرائمز درج ہیں، چھوٹے بڑے تمام کے تمام۔ لفی سجین، وہ نامہ اعمال سجین میں ہے۔ سجین کا لفظ سجن سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جیل، قید خانہ۔ عرب لوگ جیل کے لیے سجن کا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن سجین کا جو لفظ ہے وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ سجین قرآن کی اصطلاحات میں سے ہے۔ اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو یہ سجین ہے کیا، اس کی ہیبت کو، اس کی شدت کو تم کیا جانو۔ یہ آیت سجین کی ہیبت، اس کی شدت کی طرف اظہار کر رہی ہے۔ اور اس سے اگلی آیت جو ہے کتاب مرقوم، یہ کتاب کو، اس نامہ اعمال کو ایکسپلین کری ہے کہ یہ نامہ اعمال کیسا ہے۔ یہ ایسا نامہ اعمال ہے جو مرقوم ہے۔ مرقوم کا لفظ جو ہے وہ رقم سے ہے۔ یہ لفظ امبرائڈریڈ کے لیے، چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لکھائی، کاڑی گئی لکھائی، امبرائڈریڈ ہونا، یعنی جو ایسی شے جو بہت ہی پرومیننٹ، جو بھی لکھا ہے وہ پرومیننٹ بھی ہے اور پرماننٹ بھی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ ان تین آیات میں ایک ہی لفظ بار بار آیا ہے، کذب، یکذب، تکذیب کا لفظ۔ اس لفظ کی مختلف فارمز ہیں، مکذبین، یکذبون، یکذب۔ اگر اس لفظ کو سمجھ لیں تو یہ تین آیات اچھی طرح سمجھی جا سکتی ہیں۔ کذبہ کا لفظ جو ہے کذب سے بنا ہے، اور کذب کہتے ہیں جھوٹ کو۔ اس کے مقابل یا متضاد جو لفظ بولا جاتا ہے وہ صدق ہے، سچ۔ صدق سچ، اور جھوٹ جو ہوتا ہے کذب کہتے ہیں۔ اور صدق کا کیا ہوگا؟ سچ کو سچ ماننا، اس کی تصدیق کرنا۔ جیسے کوئی واقعہ آپ کے سامنے ہوا،
کسی نے سب کے سامنے بیان کیا، آپ نے تصدیق کی کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہوا تھا، یہ صدقہ ہے۔ عربی میں تصدیق کا لفظ بھی صدقہ سے ہی بنتا ہے۔ اس کا الٹ یہ ہے کہ کوئی واقعہ آپ کے سامنے ہوا، کسی دوسرے نے سب کے سامنے سچ سچ بتایا، آپ نے جانتے ہوئے بھی کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے کہتے ہیں تکذیب۔ سچ کو سچ جانتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے اسے سچ نہ ماننا، لوگوں کے سامنے جھوٹا پروپیگنڈا کرنا تاکہ لوگ سچ سے دور ہو جائے، سچ ڈبل مائنڈ ہو جائے، یہ تکذیب ہے۔ سو یہ لفظ قرآن میں بہت بار آیا ہے، جیسے کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو سچ جانتے ہوئے بھی ان کا انکار کیا۔ فقد کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی ایسا ہوا کہ رسول کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ رسول ہے، معجزات دیکھنے کے بعد بھی لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر ان کی تصدیق نہ کی بلکہ تکذیب کی۔ یہ معنی ہے تکذیب کا۔ سو اب ان آیات میں ہے ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، تباہی ہے اس دن مکذبین کے لیے، یعنی وہ جو حقیقت کا انکار کرتے ہی رہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، ایسے لوگ جو یوم الدین کو جانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے رہے۔ یوم الدین کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ تو یوم الدین کیا ہے؟ جزا و سزا کا نظام، یعنی نیک عمل کا اچھا بدلہ اور برے عمل کا برا بدلہ۔ جزا اور سزا انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کریں تو آپ لازماً چاہیں گے کہ اسے اپریشیٹ کیا جائے، آپ نیک عمل کی جزا پائیں۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کا نقصان کر کے بھاگ جائے، آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے، آپ کے کسی بچے کے لیے تکلیف کا باعث بنے، آپ لازماً خواہش رکھیں گے کہ اسے اس کے برے عمل کی سزا ملے۔ سو جزا اور سزا ایک فطری شے ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اس کی خواہش رکھ دی ہے۔ لیکن انسان جب برائی کرتا ہے تو اپنے اندر کی اس آواز کو دبا لیتا ہے اور آخرت کا انکار کرتا ہے۔ سو اگلی آیت کیا ہے؟ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، یعنی اس فطری جزا اور سزا کی خواہش کا انکار صرف اور صرف وہی کرتا ہے جو معتد ہو اور اثیم ہو۔ معتد یعنی حد کو توڑنے والا، حد سے بڑھنے والا، یعنی اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرنے والا، جو اسے سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق حدود قائم کرنے والا۔ جانتا ہے کہ 1000 گرام میں سے 5 گرام معمولی سی کمی کسی کو چاہے نظر نہ بھی آئے ہے غلطی، مگر جانتے ہوئے بھی حدود کو توڑنا پسند کرے گا اپنے مفادات کی خاطر، اپنے فائدوں کی خاطر۔ جانتا ہے کہ یہ آفیشیل رول ہے، سب کے لیے ہے، لیکن پھر بھی موقع ملتے ہی اسے توڑے گا۔ سو جہاں کسی کا بھلا ہوگا جائز کام کو بھی مشکل بنا دے گا اور اپنے لیے حدود مختلف کر لے گا، تمام قانونی اور اخلاقی حدود کو توڑتا چلا جائے گا، ناممکن کو بھی، ناجائز کو بھی حلال کر لے گا۔ سو جہاں اسے اپنا فائدہ نظر آئے گا اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ معتد یعنی ایسا شخص جہاں اس کا فائدہ ہے وہی اس کی حدود ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ حاصل کر سکے۔ یہ ہے معتد کی ڈیفینیشن، اپنے مفادات کی خاطر حدود کو، جائز ناجائز کو توڑتے جانا، جائز کو ناجائز کر دینا، ناجائز کو جائز کر دینا، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کر دینا، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کر لینا۔ سو دوسری برائی ایسے شخص کی جو جزا اور سزا کا انکار کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اثیم ہے۔ یہ لفظ اسم سے ہے۔ اسم کا معنی ہوتا ہے بطء و تاخر عن العمل الصالح، یعنی نیک کام میں سستی کرنا، تاخیر کرنا، ڈیلے ڈالنا۔ جیسے اگلی بار پورا ناپ کر دوں گا، آج نہیں۔ سو خیر پھیلانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا تھا لیکن ڈیلے ہی ڈالتا رہا۔ سو نیک کام میں تاخیر ڈالتے رہنا اور پھر برائی در برائی در برائی کرتے ہی چلے جانا، اسے کہتے ہیں اثیم۔ اسی لیے اس کے معنی میں لکھا ہوتا ہے گناہ گار۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، جزا اور سزا کا انکار وہی کرتا ہے جو اپنے مفادات کی خاطر حدود توڑتا چلا جائے یا حدود کو موڈیفائی کرتا چلا جائے اور گناہ در گناہ در گناہ کرتا ہی چلا جائے۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، سو کسی ایسے کو جب ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، ہاؤ بورنگ، یہ تو پہلے زمانے کے لوگوں کی کہانی ہے، خرافات ہے، اوہام ہے، یہ بنی بنائی باتیں ہیں، دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا۔ سو اگلی آیت کیا ہے؟ کلا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہماری آیات میں کوئی دم نہیں ہے یا پھر وہ خرافات یا بنی بنائی باتیں ہیں، بل
حقیقت یہ ہے ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کے اعمال کے سبب۔ رانا کا معنی صرف زنگ نہیں ہوتا، عرب لوگ اسے کسی شے کے غالب ہونے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، جیسے کہ رانا علیہ النعاس، اس پر نیند کا غلبہ ہے، یعنی اب نہ آنکھیں کھل رہی ہیں نہ دماغ کام کر رہا ہے۔ ایسے ہی رانت علیہ الخمر کہا جاتا تھا، یعنی غلبت علی قلبہ وعقلہ، کہ اس پر شراب کا غلبہ ہے، دل اور دماغ پر چھائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اول فول بول رہا ہے۔ جیسے گھوڑے کی لگامیں جس کے ہاتھ میں ہوگی، گھوڑے پر اسی کا غلبہ ہوگا، اسی کے مطابق چلے گا مڑے گا۔ ایسے ہی عرب لوگ کہا کرتے تھے کہ رانا ہواہ علی قلبہ، یہی ای غلب علیہ، یعنی اس پر اس کی خواہشات کا رنگ ہے، یعنی خواہشات کا غلبہ ہے، اسی کے مطابق بات کرتا ہے، اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ سو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسا نہیں ہے کہ قرآن صرف کہانی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان پر ان کے برے اعمال کا اثر غالب ہے، ان کے برے اعمال ان پر چھا چکے ہیں۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، یقیناً بندہ جب کوئی خطا کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، پھر جب وہ اس گناہ سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اس کی طرف پلٹتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اس دھبے سے۔ وَإِنْ عَادَ، اور اگر اس گناہ کا خود کو عادی کر لے، بار بار اس گناہ کی طرف پلٹے، زید فیہا حتی تعلو علی قلبہ، تو یہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ پورے دل پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہی وہ رانا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا یعنی نو، ناٹ ایٹ آل، ایسے اعمال کا نقصان صرف دنیا میں خیر سے دور ہو جانے کی صورت میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کا اثر آخرت تک بھی جائے گا، بلکہ وہاں زیادہ شدید ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دن اپنے رب سے حجاب کر دیے جائیں گے، یعنی اپنے رب کو آخرت میں دیکھ نہیں پائیں گے۔ اس آیت سے مفسرون کا قول ہے کہ آخرت میں اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ تجلیات ضرور دیکھ پائیں گے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے رب سے، یعنی اپنے پالنے والے سے، اپنے خیال رکھنے والے سے، رحمت کرنے والے رب سے دور کر دیے جائیں گے۔ سو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انسان کے پاس کیا خیر بچے گا؟ ثم انہم لصال الجحیم، ثم رتبے میں بڑی شے کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی صرف رب کی رحمت سے دور نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر یقیناً ان کو جہنم کی طرف لازماً گھسیٹا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جسے تم اصل میں جھٹلایا کرتے تھے، جب تم جزا و سزا کا انکار کرتے تھے، برائی در برائی کرتے ہی چلے جاتے تھے، اصل میں تم اس کا انکار کر رہے تھے۔ سو ھذا جو ہے اسم الاشارہ ہے، کسی شے کی طرف اشارہ کرنا، یعنی جب تم جزا اور سزا یوم الدین کا انکار کرتے تھے، اصل میں تم اس جہنم کا انکار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اپنے دل میں تم خود بھی جانتے تھے کہ میرے ان اعمال کا نتیجہ جہنم ہی ہے، مگر تم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے تھے، سو برائی در برائی کرتے ہی چلے جاتے تھے، یہ سوچ کر کہ کوئی حساب نہیں ہونے والا۔ تو یہاں پر فجار کا تذکرہ ختم ہوتا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔